میں عدالتوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ طاقتور لوگ، کرپٹ لوگ اور وائٹ کالر کرمنلز کے لیے آپ کے پاس سارے اسٹے ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے نا۔ اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، درست ہے، ان سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے، اور یہ ہم نے ان سے کل بھی ریکویسٹ کی ہے، لیاقت بلوچ صاحب نے، میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہیں مؤخر کرنا چاہیے۔ ایک بات بہرحال اس میں ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے سارے سیاسی ورکر سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اپنے بے شمار مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم فیس بھی کر رہے ہیں، ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں، ہم لڑائی بھی کر رہے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حکومت بھی ان چیزوں کے پیچھے چھپتی ہے اور اپنی کارروائیاں ڈالتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایسے مواقع جس میں ہماری قومی وقار اور سالمیت اور استحکام اور اس کا ایک اچھا میسج جا سکتا ہے، وہاں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو اپنے لیے کوئی بارگیننگ پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ایک جنرل بات ہے سب کے لیے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ملنی چاہیے، فوری طور پر آج ہی ملوائیں، اور پی ٹی آئی کو بھی یہ اپنا احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، پاکستان میں جو بھی آئین ہے اور قانون ہے اس کے مطابق اگر حکومتیں عمل درآمد کریں تو اس نوعیت کے واقعات جو حساس مذہبی معاملات ہیں وہ رونما نہ ہوں، اور جب وہ رونما ہو جاتے ہیں تو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ جتنے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے انریسٹ کریٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، پاکستان ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ قانون پر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں، لوگ خود سے جذباتی فیصلے کرتے ہیں اور جو معاملے کو بگاڑ دیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ چیز غلط ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ کل جو کچھ کراچی میں ہوا وہ ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ریڈ زون ایسی کون سی مقدس جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ تو احتجاج ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان اگر سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، احتجاج بھی ہو جاتا ہے اور مسئلہ بھی یعنی بگڑتا نہیں ہے۔ اب کل جو کچھ ہوا ہے اور اس میں ایک قیمتی جان چلی گئی ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رسپانسبلٹی حکومت کی ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ مہارنگ بلوچ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیں قانون اور آئینی ضابطے کے مطابق ہر شہری کو حق حاصل ہے اس کا پاسپورٹ بنے، وہ باہر ٹریول کرے، اگر اس کو ویزا ملا ہوا ہے۔ زبردستی روکنا تو کسی کا اختیار نہیں ہے، اگر روکا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، بتائیں نا کہ بھئی یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نے روکا ہے، اس قانون کا اطلاق کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں تو حکومت اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں کسی کو فزیکلی جانے سے روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کا کیا سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن کے اس دور میں آپ کسی کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لہٰذا یہ بالکل بچکانہ کام ہوتے ہیں حکومت کے جو نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے پشتون امن جرگے کے حوالے سے، دیکھیں پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعات اس جرگے کے انعقاد سے پہلے ہوئے اس کی ہم نے مذمت کی، انسانی قیمتی جانیں اس میں چلی گئیں۔ خیر حکومت اس میں انوالو ہوئی، صوبائی حکومت، جس کو بہت پہلے انوالو ہو جانا چاہیے تھا۔ اس وقت مصروف تھے گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس، ادھر سے نکل رہے تھے ادھر جا رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، ٹرک پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مصروفیت کی وجہ سے معاملات اپنے صوبے کے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی ان سے۔ بہرحال جب وہ ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو مسئلہ آگے کی طرف بڑھا، اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں اور پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمیں ہر اجتماع کرنے، ہر جلسہ کرنے اور ہر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور پاکستان میں ہر جگہ حاصل ہے۔